ان لوگوں میں سے ہیں ان کو نہ اللہ سے شرم ہے اور نہ لوگوں سے حیا ہے. یہاں پہ یہ آیت پہ اپنے استاد کے گود میں بیٹھ کے، اور ان کی آواز یہاں پہ پروگرام لائیو میں نہیں آ رہی تھی، آواز ان کی کٹ رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے چپ خاموش اس طرح. اوکے بھائی، تعارف تو کرائیں نا، آپ کا تعارف کرائیں، آپ کا کیا نام ہے، کیا اس میں گرامی ہے؟ محمد ضیاء اللہ میرا نام ہے، اور آپ کے سامنے ڈاکٹر انس صاحب تشریف فرما ہے. ہم جعفر صاحب سے یہ بات ہوئی تھی کہ ہم یا علی مدد پر آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ فلاں دن یعنی ہفتے والے دن آپ گفتگو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، صرف آپ سے اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہر مذہب کا، اہل تشیع کا، جماعت اسلامی والوں کا، بریلوی حضرات کا، دیوبندی حضرات کا، ہر ایک کا ایک بورڈ ہوتا ہے، وفادارس داخل مدارس شیعہ، ایسے جس علاقے جس ملک سے آپ کا تعلق ہے وہاں پر بھی ہوگا. کیا آپ کسے کے اہل تشیع کے کسے فارغ التحصیل ہیں؟ کوئی سند ہے آپ کے پاس؟ اگر آپ کے پاس ہے میں دکھلانے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی سندیں لے کر آیا ہوں. اگر آپ عالم ہیں تو میں آپ سے بات کرتا ہوں، اگر آپ جاہل ہیں تو ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ مناظرے دو آدمیوں کا ایک جیسا اہل علم یا جاہل ہونا برابر ہونا ضروری ہوتا ہے. اب بولیے جی. دیکھیں محترم علامہ صاحب، میں تو آپ کو نہیں جانتا، آپ کا نام بھی میں بھول گیا، ابھی آپ نے نام بتا دیا، ساتھ والے کا نام بھی آپ نے بتایا، میں نے اچھی طرح سے نہیں سنا. اس پروگرام میں جو لوگ کال کرتے ہیں وہ جو مرضی جو سوال کریں ان کے لیے یہ کھلی چھٹی ہے. یعنی اگر جعفر صاحب نے آپ سے کہا کہ آپ نے کہا میں یا علی مدد علیہ السلام پہ بات کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا جی کال کرتے ہیں، تو انہوں نے اچھا کیا ہے. لیکن یہ میرے سے طے نہیں ہوا ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ سے طے ہوا ہے، کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ پروگرام اوپن ہے، اس میں کسی موضوع کی محدودیت نہیں ہے. کوئی بھی شخص شیعہ مذہب سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتا ہے، اسلام سے متعلق کوئی سوال کر سکتا ہے جو جس کی اہمیت ہو، قرآن میں سے ہو یا توسل سے ہو یا ائمہ علیہ السلام کو پکارنے سے ہو، تو وہ بات ان کی بالکل صحیح ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ مناظرہ آپ سے طے ہوا ہے، مناظر طے ہونے کے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں کہ مجھے پتہ ہو کہ کال کرنے والا کون ہے، عالم دین ہے، کیا اس کا مجھے بالکل پتہ نہیں ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کے ساتھ جو ساتھ بیٹھے ہیں یہ کون ہے. بہرحال اپنے چینل کے اوپر فکر نہیں بتا سکتا کہ آپ کو مناظرہ کس کے ساتھ ہے. مجھے نہیں معلوم یہاں پہ، اگر آپ اس کو مناظرے کا نام دیتے ہیں میرے سر آنکھوں پر، لیکن میں نہیں جانتا آپ کو، کوئی بات نہیں ہے اس میں. آپ کو گستاخی نہیں کرنا چاہتا. کیا آپ اہل تشیع کے کسی مدرسے سے فارغ سمجھ گیا، کسی بورڈ کی سند ہے آپ کے پاس؟ یہ آپ فضول ہی لوگوں کو گمراہ کرنے میں اچھی طرح ہمارا صرف اتنا سوال ہے کہ آپ کسی اہل تشیع کے کسی مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں. آپ مجھے پوچھیے، میرا نام محمد ضیاء اللہ ہے، پاکستان سے میرا تعلق ہے، میں اپنے پاس اپنے بورڈ کی اسانید بھی لے آیا ہوں، مدارس کی سند بھی میرے پاس موجود. آپ کے پاس کوئی سند موجود ہے؟ دیکھیں ابھی میں آپ کا سوال کا جواب دینے لگا تھا، آپ کے شاگرد بولنے لگے، پھر آپ بولنے لگے، تو بعد میں وہ ممانعت آ گئی. تو میں وہی سوال کا جواب دے رہا تھا کہ آپ نے پوچھا کہ آپ کے پاس سند ہے مدارس میں پڑھنے کی. تو جو لوگ شیعہ سسٹم سے واقفیت رکھتے ہیں کہ شیعہ سسٹم میں جو مدارس میں، جو میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا کیونکہ پاکستان کے مدارس کا مجھے نہیں معلوم، جو ہمارے جو روایتی حوزے ہیں وہاں جو پڑھے جاتے ہیں قم میں یا نجف اشرف میں ایک دو تین بات جملے کہوں گا، آپ تسلی سے سن لیں میری باتوں کو، پھر آپ رد کیجئے. پہلی بات یہ ہے کہ میں ان کے مواد سے اختلاف کرتا ہوں، ان کی طرز عمل سے اختلاف رکھتا ہوں، میں ان کا بہت ہی زیادہ نقد کرتا ہوں. ہمارے جو شیعہ مذہب کے علماء کرام ہیں، ان کو وہ جو پڑھاتے ہیں، جو موضوع پڑھاتے ہیں، جس طرح پڑھاتے ہیں، جن موضوعات کو وہ پڑھاتے ہیں، جن موضوعات کو نہیں پڑھاتے ہیں، میں ان سب بہت زیادہ میرے تنقیدات ہیں اور میں اس کا بہت شدید مخالف ہوں. پہلی بات یہ ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے روایتی مدارس ہیں، قم مقدسہ میں، نجف اشرف میں، جو لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں پہ کسی قسم کی سند نہیں ہوتی. یہ مثلا آپ اگر میری بات اچھی سن لیں، میری بات سن لیں پھر آپ رد کریں. جیسے کہ مثلا یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں، آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، وہاں پہ پہلے BA کرتے ہیں، پھر MA کرتے ہیں، پھر آپ چاہے PhD کر لیں، پھر دوسرا PhD کر لیں، کہیں آپ کسی قسم آپ کو آسانیت ملتے ہیں، سرٹیفکیٹ ملتے ہیں. تو ہمارے ہاں اس کا رواج ہے ہی نہیں. وہاں پہ ایک آدمی 10 سال پڑھتا ہے، 15 سال، 20 سال پڑھتا ہے، اس کو کسی قسم کی وہاں پہ
نہیں ملتی، کسی قسم کی سرٹیفکیٹ نہیں ملتی. ہمارے پاس یہ سسٹم شروع سے نہیں تھا. اب جو موجودہ دور میں ہے، کچھ سالوں سے، ابھی نہیں، انقلابی ایران کے بعد کچھ سالوں سے ایران میں کچھ ایسے مدارس ہیں جہاں پہ وہ بی اے دیتے ہیں، ایم اے دیتے ہیں اور پی ایچ ڈی بھی دیتے ہیں. وہ ایسے مدارس ہیں وہاں پہ، لیکن وہ مدارس کی سطح تعلیم بہت ہی کمزور ہوتی ہے اور وہ ان کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے. اگر کوئی وہاں سے پی ایچ ڈی لے لے نا، دنیا والے اس کی اتنی عزت بھی نہیں کرتے. تو یہ بات ہے کہ وہاں ہمارے پاس کوئی کسی قسم کی سند نہیں ملتی. لیکن جہاں تک میری بات یہ ہے کہ کیا مجھے یہاں پر میرے پاس تحقیق ہے، علم ہے قرآن سنت سے، میں شیعہ عقائد کے خلاف کے مطابق اور ان کی دفاع میں اور آپ کے مذہب کے نقد میں بات کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ اس کا تو آپ کیوں ادھر آئیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں سرٹیفکیٹ سے کوئی عالم نہیں بنتا، سرٹیفکیٹ جعلی بھی بن سکتا ہے. بہت سارے لوگ ان کو سرٹیفکیٹ ملے ہیں، وہ دین کا دفاع نہیں کر سکتے، اور بہت سارے ان کے سرٹیفکیٹ چاہے اصلی بھی ہوں، وہ ان کے پاس علم نہیں ہوتی. تو ان چیزوں سے یہ ثابت نہیں ہوتی. اگر آپ کو میری بات پر، میری علمیت پر شک تھا تو ادھر تشریف نہ لاتے ادھر. اگر اطمینان ہے کہ میں ایک شیعہ محقق ہوں، میرے سے گفتگو ہو سکتی ہے، مناظرہ ہو سکتی ہے، پھر آپ کو آ جاتے نا. اگر پتہ ہی نہیں ہے تو ادھر آئیں سرٹیفکیٹ مانگنے کے لیے. تو عرض یہی ہے کہ میں ان مدارس کو مانتا ہی نہیں ہوں. میں یہ مدارس، یہ حوزات جو ہمارے علماء چلاتے ہیں، میں ان کا بڑا شدید منتقد ہوں. ان کے مواد درسی سے، ان کے طرز تدریس سے میں ان کو مانتا ہی نہیں ہوں. پھر میں نے ان مدارس میں پڑھے ہیں، لیکن ان مدارس میں سند کسی کو نہیں ملتی. یہ آپ کے جواب. بسم اللہ. آپ مکمل ہو گئی؟ جی سر. تو آپ کی گفتگو میں سمجھا ہے، پہلی بات تو میں نے یہ سمجھی ہے، بڑی خوشی ہوئی. اور جو قرآن پاک یا صحابہ کرام کا منکر ہے یا اہل بیت، یعنی اہل بیت سے مراد متحد کا منکر ہے، ہمارے نزدیک وہ پکا کافر ہے. دوسری بات مجھے آپ کی گفتگو سے یہ سمجھ آئی، شاید ہو سکتا ہے میں آپ بتا دینا، دوسری سمجھ آئی کہ آپ کے پاس سند نہیں ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں میں اس نظام کے مخالف ہوں. تیسری بات ثابت ہوئی، زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ میں ایک جاہل آدمی اور میری زبان پہ گفتگو کریں. میں آپ سے صرف اتنی بات عرض کر، میری بات ہے پھر بولنا، میری بات سنیں، بولنا. آپ کی آواز کٹ رہی ہے بھائی صاحب، علامہ صاحب. آپ نے جو کہا نا ایران، آپ کے کان سننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کے کان یہ بات سننے کے تیار نہیں. آخری بات مجھے یہ سمجھ ہے، کیا آپ انجینئر، تو کیا آپ انجینئر کسی ادارے میں کر سکتے ہیں؟ سند نہیں آپ نہیں، کیا کسی ہاسپٹل میں جو ہے وہ عہدے پہ پہنچ سکتے ہیں؟ جو مرضی کہتے رہے، آپ اپنی شیعوں کو بھی غلط کہہ رہے ہیں، فارس کے نظام کو بھی غلط کہہ رہے ہیں، ایران کو بھی غلط کہہ رہے ہیں، اور صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتے جا رہے ہیں. میرے خیال میں اتنی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی لعنت، جاہل ہو کے صحابہ بکواس کر رہے ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے؟ اوکے بھائی، یہ مولوی صاحب ادھر آئے گالی دینے کے لیے. بھائی گالی نہ دو، میں نے آپ کی گالی نہ دو، ادب سے بات کرو. سن لیں. اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ بات کر رہے ہیں لیکن آواز بہت ٹوٹ رہی ہے. آپ کو میری باتیں نہیں سنا، یہ بات چلیے اب بولیے یا علی مدد پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، فرمائیے. جی میرے محترم ناظرین، یہ علامہ صاحب استدلال کر رہے ہیں. انہوں نے ایران کے متعلق بھی کچھ کہا، بہت ساری باتیں انہوں نے کہہ دی. ان میں سے اکثر یہ صرف میرے لیے نہیں ہے، یہ جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے یہی ہے کہ آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے. علامہ صاحب، آپ کے جملوں کامل ہم تک نہیں پہنچتی. آپ نے جو باتیں کی ہیں نا، مجھے پتہ چلا کہ آپ نے مجھے کہا کہ آپ بکواس کر رہے ہیں، ایران کے بھی خلاف، ایران سے لوگ آتے ہیں کافر ہوتے ہیں، اس طرح کے جملے کہہ دیا آپ نے. ہمیں سمجھ نہیں آئی کیونکہ آپ کی کنیکشن اچھی نہیں ہے. اگر کنیکشن اچھی نہ ہونا تو مجھے آپ کے بات، آپ کا سوال، آپ کا استدلال اگر مجھے سمجھ نہ آئے تو میں آپ سے استدلال نہیں کر سکتا. تو عرض یہ ہے کہ اب کیوں یہ آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے، مجھے اس کا اندازہ پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کا جو ہے اسٹریم ویک ہے، کمزور ہے، انٹرنیٹ کمزور ہے، یا مثلا آپ کے مائکروفون میں کچھ خلل ہے، سبب کچھ بھی ہے. تو ہمیں سمجھ آپ کی بات نہیں آ رہی. مجھے بہت خوشی ہوگی، میں تواضع سے کہہ رہا ہوں، خود انکساری سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک کہ آپ توہین نہ کریں، گالی نہ دیں، دلیل لائیں، میں دلیل لاتا ہوں، مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں اس موضوع کا جس کا آپ نے انتخاب فرمایا، یا علی مدد علیہ الصلوۃ والسلام، یا کوئی بھی اور موضوع، یا صحابہ کے خلاف ہمارا جو عقائد ہیں،
یا ازواج نبی، بعض ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمارے عقائد، جو بھی موضوع قرآن مجید جو بھی آپ سے انتخاب کر لیں، مجھے پہلے خبر بھی نہ دینا، اچانک آ جائیں، موضوع آپ انتخاب کریں، مجھے بڑی خوشی ہوگی آپ سے بات کرتے ہوئے، لیکن ابھی جو ہے آپ کا کنیکشن اچھا نہیں ہے، ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا، کیونکہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے آپ اپنی آواز سن رہے ہیں جو لائیو وہاں پہ کمرے میں ہے نا، تو آپ کو تو انٹرنیٹ کے تھرو اپنی آواز تو نہیں سن رہے. آپ اپنے احباب سے پوچھئے، اگر میری بات پہ آپ کو یقین نہیں ہے اپنے دوستوں سے پوچھئے کہ آپ کی آواز کیسی آ رہی ہے ان کو. آپ کی آواز اگر مجھے سمجھ نہ آئے، جملے آپ کے مجھے اچھی طرح سے سمجھ نہ آئے، تو میں کیسے آپ کے ساتھ مناظرہ کر سکتا ہوں، گفتگو کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے نا بھائی، مناظرہ تبھی ہوگا کہ آپ کی دلیل ہم سنیں گے، پھر اس کا اگر رد ہوا تو رد پیش کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو آپ جو ہے ابھی اپنے مائکروفون کا، اپنی کنیکشن کا کچھ علاج کر دیجئے، وَإِلَّا اگلے دن پھر آپ سے گفتگو ہوگی، ٹھیک ہے نا. جی علامہ صاحب بسم اللہ کریں. دوستوں نہیں ہو رہے. محترم بات اتنی سی ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کو وہ نہیں، آپ ہی نمبر 2 آپ نے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، اللہ جانتا ہے، ہمیں کامل نہیں سمجھ آ رہی آپ کی باتیں. میں صحیح نہیں، آپ صحیح نہیں، آپ کا صحیح نہیں. رہی بات، آپ جس دن چاہیں میری بات سنیے، میں فراخ دلی سے کہہ رہا ہوں، آپ آئیں جس موضوع پہ آئے، اہل سنت والجماعت میں سے میں الحمدللہ آپ کے ساتھ تیار ہوں، اور آنا چاہیں انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کا. علامہ صاحب آپ کی باتیں ایک بات تو سنیے، میں عزت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو الوداع کروں گا، اور میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے، میری اور گفتگو آپ کا کوئی نقصان نہیں، جانی مدد تو میں انشاءاللہ آپ کو واپسی کا ریٹرن ٹکٹ بھی دوں گا. جی آئیے. جی یہ ابھی دیکھیں نا، آپ جو ہے نا کسی اچھے فون کا، کسی اچھے مائکروفون کا انتظام کریں، وہ ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی آن لائن پہ مناظرہ ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہمیں خوشی ہوگی آپ سے انشاءاللہ کل پرسوں ترسوں آپ سے مناظرہ ہو جائے. ایک منٹ آواز آ رہی ہوگی. ہاں آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. ابھی آپ نے جتنے باتیں کی ہیں نا، ابھی آپ نے جتنے باتیں کی ہیں، اس میں سے 50% مجھے نہیں سمجھ آئی ہے، نصف مجھے نہیں سمجھ آئی، کیونکہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے. تو میں احترام کے ساتھ میں آپ کا ایک منٹ بھائی صاحب، میں آپ کا کال نہیں کاٹنا چاہتا، کیونکہ پھر آپ بعد میں کہیں گے کہ اللہ یاری بھاگ گیا، لیکن میں آپ کی خدمت میں احترام کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، آپ کی بات ہمیں اچھی طرح سے نہیں سمجھ آ رہی ہے. جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ ہم سے کسی بھی موضوع پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، اچھی بات ہے، بسم اللہ، مناظرہ کریں گے، اور ٹکٹ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بس اپنے لیے ایک اچھا فون کا انتظام کریں، اچھے لائٹ کا انتظام کریں، اچھے مائکروفون کا انتظام کریں، اچھے اسپیکر کا انتظام کریں، تاکہ مجھ سے نہ کہیں کہ آپ اپنی آواز اونچی کریں، ٹھیک ہے نا. آپ ادھر سے اسپیکر اپنا اچھا بنائیں، مائکروفون اپنا اچھا بنائیں، اسی پہ پیسے اپنے لگائیں، مجھے ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں. آپ کو میری باتیں سمجھ نہیں آئی کہ میں نے شروع سے کہا یہی آپ کے بڑھانے کا طریقہ ہے، یہ آپ کا ٹرکانے کا طریقہ ہے کہ آپ کا میں صحیح نہیں، آپ کا میں صحیح نہیں. آپ کو علامہ صاحب، کہ میں آپ دونوں کا اسم کیا ہے بھائی؟ اینک والے، اقرار بھی کیا ہے. اینک والے بھائی، تم اپنا نام بتانا، ان دونوں کا نام بتانا ہے، کیا نام ہے دونوں کا؟ ان کا نام کیا ہے؟ کیا نام؟ محمد ضیاء اللہ. محمد ضیاء اللہ. ہاں اب آ رہی نا بات. ساتھ والے کا کیا نام؟ ساتھ والے مشکل سے سمجھ آئیے، ساتھ والے کا کیا نام ہے؟ بچے کا کیا نام ہے؟ ٹرکانے کا طریقہ یہ بتائیں کہ جان چھوڑا ہوں میں. اگر میری آواز سمجھ نہیں آ رہی، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اگر میری ہمیں آپ کی اس حالت پہ اذان سنیں کہ اتنے غصے میں ہیں، کیونکہ آپ اپنی زبان سے کہہ چکے ہیں. او محمد ضیاء اللہ صاحب، بھائی صاحب، آپ کل جو ہے نا ابھی جا کے دیکھ لو اپنے کلپ کو دیکھو، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے بھائی. اوکے، آپ نے ہاتھ کیے نا، میں نے آپ کے ہاتھ قبول کر لیے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. بہرحال تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ کی. علامہ صاحب، میں آپ کے کال نہیں کاٹنا چاہتا، آپ احترام سے اپنا کال خود کاٹ دیں تو اچھی لائن کے ساتھ آ جائیں، پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں نے آپ کی معذرت کو قبول کر لیا ہے، قتل میں نہیں کہتا، میں نے آپ کی معذرت قبول کر لی. ہاں جی انس صاحب، السلام علیکم.
السلام علی من اتبع الہدی. سنائیں علی یاری صاحب کیا حال چال ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. ہم شکر اللہ کے شکر سے خیر خیریت سے ہیں. آواز ٹھیک آ آپ رہی ہے سنائیں. آج؟ ہاں ہاں, آپ کے استاد جی کہاں؟ ان کو الحمدللہ نہیں الحمدللہ. مائک ٹھیک کیا تو استاد کو نہیں لے گئے, کیا وجہ؟ آواز آ رہی ہے صحیح؟ آواز آ رہی ہے, آپ کو شاید نہیں آ رہی. میں نے کہا اپنے استاد کو کیوں نہیں اچھا آیا, شروع نہیں لے کے آئے؟ پچھلے دفعہ آئے تھے نا, آپ ان کے گود میں بیٹھے تھے جڑ کے, یاد ہے؟ جی کیا کیا کیا؟ اس کو سنائی نہیں دے رہا بھائی. اپنے تو استاد اونچا جی کو بول کیوں نہیں لینا, لے, سنائی اس نہیں دے رہا, قاری اونچا کو بول لے. اونچا بولوں؟ اونچا کیا بولوں بھائی, سب کو سنائی دے رہا. آپ اپنے استاد جی کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ استاد جی نے جب ایک دفعہ آپ سے فریز ہو گیا جی. استاد جی نے کے ساتھ کیا بات کیا کی کہ ہے فریز تو ہو یہ گیا. کی جائے. اوئے ہوئے ہوئے. استاد جی جی نے کیا بولا ہے؟ کہاں بھاگ گئے ہیں آپ کے استاد جی؟ یہ ناظرین, آپ یہ کی اتنی اہمیت بھی نہیں سمجھی کہ آپ سے بات کی جائے. اب آپ موضوع کو تبدیل نہ کریں. اگر آپ میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے تو مجھے بتائیں, میں بات شروع کرتا ہوں. آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ آپ اتنے ڈر کیوں گئے بھائی؟ آپ کا جی چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے. عزیزو, سوال کو بتاتا ہوں, یہ بات انس شروع کروں. صاحب ان لوگوں میں سے ہیں کہ ان کو نہ اللہ سے شرم ہے اور نہ لوگوں سے حیا ہے. یہاں پہ آئے تھے اپنے استاد کے گود میں بیٹھ کے, اور ان کی آواز یہاں پہ پروگرام لائیو میں نہیں آ رہی تھی. آواز ان کی کٹ رہی تھی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے گول میں تم بیٹھتے ہو, خاموش متقی اس والا طرح. بات کو میں بتاتا ہوں, تم چپ کرو. میں گول اوکے میں بھائی, بیٹھا تھا, ساری دنیا دیکھ رہی تھی. اوکے. تو یہ بدتمیز آدمی, ان لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنا پرائیویٹ بھی ریکارڈنگ کیا تھا. تو لازمی بات ہے جب مائکروفون آپ کے سامنے ہے, وہ آپ ادھر ریکارڈ کر رہے ہیں, تو ادھر آواز میں تو اس میں تو آواز تو صحیح ہو, کیونکہ انٹرنیٹ کے تھرو نہیں جا رہی وہ آواز. تو انہوں نے وہ ویڈیو لے کے, انٹرنیٹ سے میرا ویڈیو لے کے اپنا کلپ لگا کے اپنا آڈیو اس میں لگا دیا. دیکھو اس میں آواز صحیح ہے, اور اس کو اس نے نشر کیا. تم نے سب کے سامنے یہ فراڈ کیا ہے, یہ جھوٹ کیا. میرے فیس بک پیج پہ آپ جائیں, اس میں سب سے جو ہم نے پن کیا ویڈیو کلپ ہی نہیں کا ہے, تو ان کی آواز نہیں آ رہی تھی. اور ان کو اتنا شرم نہیں ہے, جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی آواز یہاں پہ نہیں آ رہی تھی, لوگوں کو بھی پتہ, کیوں سب کے سامنے آپ نے جھوٹ بولا ہے, آواز چینج کیا ہے اور بولا ہے کہ آواز صحیح آ رہی ہے. یہ فراڈ ہے آپ لوگوں کا. اب ایسے فراڈی آدمی سے ہم کیا بات کریں میں, جب ایک آدمی اتنا فراڈ کر چکا ہے, اتنا جھوٹا ہے. ہاں جی انس صاحب, پتہ چلا؟ دیکھیں علی یاری صاحب, جو ہو چکا وہ تو ہو چکا. اب آپ معافی جیسا کہ مانگیں, عوام الناس جانتی ہے کہ معافی آپ مانگیں, کئی سالوں سے معذرت حضرت کریں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آپ عمر فاروق معذرت کر رضی لینا, اللہ جو ہو عنہ کی چکا ہے, خلافت پر جو نہیں ہو چکا ہے چاہتے, ہو ٹھیک چکا ہے؟ ہے. نہیں ہے بھائی, آپ نے یہاں پہ فریب کیا ہے, فراڈ کیا, میری بدنامی کی ہے. بہت سارے لوگوں نے آپ کے کلپ دیکھے, وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ اداکاری کی ہے, کہ بھئی آپ کی آواز آ رہی ہے, اور میں کہتا ہوں کہ اداکاری کروں کہ نہیں آ رہی, نہیں آ رہی. آپ اداکاری آپ نے کی ہے, آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی, آپ نے ویڈیو کو چینج کیا, ویڈیو میرا لیا ہے, اپنا آواز اس میں ڈال دیا کہ آواز آ رہی ہے. اب نہ بولو کہ جو ہو چکا ہے ہو چکا ہے. تم معافی مانگو, کم از کم بولو I'm sorry, یہ بولو میں معذرت چاہتا ہوں, اپنی غلطی کا اعتراف کرو. تم نے ہم پہ ظلم کیا ہے, فراڈ کیا ہے. ہم نے کوئی فراڈ نہیں کی. حضور سے بھاگنے ہم بھاگے ہوتے تو آج میں آپ کے سامنے آتا. تو آپ نے آواز چینج نہیں کوئی کیا تھا, فراڈ نہیں ہوا, جو آپ نے کچھ تھا وہ آڈیو بالکل سچ تھا, ویڈیو میں آواز چینج نہیں بالکل کیا, سچ تھا جو کچھ ہوا ہے. ویڈیو میں آواز چینج نہیں کیا آپ نے. سوال کا جواب دے دو. اب عمران خان بات کریں نا, دنیا کیا کہے گی. اور بھائی میں آپ سے پوچھا ہوں, دنیا کہے گی 1 بجے سے ڈر کے, اب ہمت کریں, آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, پوری دنیا بچہ بند کرنے والے 1 بج عمر کے آپ میں کے سامنے بیٹھا, بات کریں. دنیا کو پتہ ہے کہ میرے شان اعلیٰ ہے, اس سے کہ بچے سے میں گفتگو کروں. آپ مجھے بتائیں ہاں, کہ آپ نے آواز چینج کیا نہیں کیا ویڈیو میں. کوئی آواز چینج نہیں کی, اوکے بھائی صاحب, بالکل نہیں کی. جھوٹے آدمی سے میں بات ہی نہیں کروں گا. آپ جھوٹے ہیں, میں جھوٹے سے بات ہی نہیں کروں گا. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جیسے جھوٹے سے میں بات کروں. اوکے, تم جب اتنے بھی ایمان ہو, لوگ دیکھیں میرے اسی یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھ لیں, اور میرے فیس بک پیج پہ دیکھ لیں, اور ادھر آپ لوگ, اور پھر ان کا کلپ دیکھ لیں جو انہوں نے اپنے فیس بک پہ لگایا, کہ انہوں نے جھوٹ بولا نہیں, کہتا ہے نہیں کیا میں نے. تم نے ہمارے آدمی سے, تم نے خود بھی اقرار بھی کیا تھا کہ جی ہاں ہم نے چینج کیا, اب کہتے ہو چینج نہیں کیا. ٹھیک ہے بھائی, چینج نہیں کیا تو جاؤ, ٹھیک ہے. جب ادھر تمہاری بنے نا, تم سچے آدمی ایمانداری کے ساتھ ادھر گفتگو کرو.
گھٹیا آدمی سے ہم بات ہی نہیں کریں گے بھائی. تم اپنا امتحان ایک دفعہ دے چکے. تم نے اپنے استاد کی بدنامی کرائی ہے. تم نے فراڈ کیا ویڈیو کلپ کے ساتھ. اب جو ہمارے پاس انس صاحب تشریف لائے دوبارہ, اور انہوں نے کہا ہے کس سے, ہمارے آپریٹر سے کہا ہے کہ یہ اپولوجائز کریں گے, یا اپولوجائز کریں گے, تو اس لیے ان کو واپس لے کے آتے ہیں. السلام علیکم. جی ابھی مجھے آپ کے جو آپریٹر ہیں, آپریٹر ایکس جن کے اوپر لکھا ہوا ہے ان کا یوزر نیم اور یوٹیوب پہ ان کا چینل بھی ہے, انہوں نے مجھے کال کی اور کال کر کے کہا کہ معافی کی کوئی بات نہیں, علی یار کی طرف سے میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں, معافی وغیرہ مانگتا ہوں. انہوں نے بہت ساری باتیں کی. پھر میں نے ان کو بتایا کہ اگر اللہ یاری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ میں ایکسکیوز کروں تو میں چونکہ یہ چاہتا ہوں کہ مناظرہ ہو, بات آگے بڑھے. اگر اللہ یاری صاحب چاہتے ہیں کہ ایکسکیوز کیا جائے تو میں ایکسکیوز کر لوں گا, لیکن آپ نے میرا نمبر لیک کیا, اس کے علاوہ آپ نے لکھا کہ تالا بنا لیا. میں نے نمبر کو مجھے آپ کا نمبر پتہ ہی نہیں, آپ کا نمبر کیا ہے. آپ حالانکہ آپ نے کسی سے لی تھی, ٹھیک ہے, میں ایکسکیوز کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن آپ بھی کریں گے. میں نمبر آپ کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں آپ کا نمبر کیا ہے مجھے, میں نے کہاں ایکسپوز کیا, کیوں جھوٹ بولتے ہو. میں صرف آپ پروگرام میں آئے ہیں تو آپ کا نام انس ہے, میں اتنا جانتا ہوں. آپ کے استاد جی کا نام بھی میں بھول گیا, ان کا نام کیا تھا, ٹھیک ہے نا. اور مجھے یہ پتا کہ آپ نے فراڈ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں میرا نمبر میں نے لیک کیا, مجھے آپ کے نمبر کا پتہ ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو نہیں کہا, آپ کے آپریٹر نے کیا ہے, ٹھیک ہے, ان کا آپ کے ساتھ رابطہ ہے, وہی آپ کے ساتھ بات کراتے ہیں. انہوں نے ابھی مجھے کہا ہے, میرے پاس ریکارڈنگ, دوسری بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپریٹر نے کہا کہ وہ آپ کے پاؤں پکڑتے ہیں اللہ یاری کی طرف سے. وہ بہت غلط. اگر وہ پہلی بات ہے کہ ہمیں شک ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کا فراڈ تو ہمیں پتہ ہے, آپ ایک جھوٹے آدمی ہیں. ریکارڈنگ موجود ہے, تو میں نے ریکارڈنگ کر لی, اسی وجہ سے. چپ کرو. اگر اس نے یہ کہا ہے تو اس نے بہت غلط کیا. اس کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ میری طرف سے کسی کا پاؤں پکڑ لے, اس کو میں نے یہ حق نہیں دیا, ٹھیک ہے نا. اچھا ابھی بات آگے بڑھانی ہے یا بڑھانی ہے؟ نہیں, آپ پہلے ادھر بول دیں, آپ بولیں ادھر کہ آپ نے ویڈیو میں ہیرا پھیری کی ہے, میری آواز نکال کے اپنی دوسرے ریکارڈنگ سے آواز نکال کے اس میں ڈال دی آپ نے. اب یہ اس کا اعتراف کریں. اگر آپ ایکسکیوز دیں گے تو میں کرتا ہوں, ورنہ نہیں. چلیں, آپ نے کیا ہے نہیں کیا. میں نے ہیرا پھیری نہیں کی, لیکن میں پھر بھی ایکسکیوز کرنے کے لیے تیار ہوں اگر آپ کرتے ہیں تو. یہ کیا مطلب ایکسکیوز کرنے کے لیے تیار ہوں. ایکسکیوز بولتے ہیں کسی کو معاف کرنا, وہ انگلش سیکھو نا پہلے. میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آپ یہ تو کہتے ہیں میں ایکسکیوز کرنے کے لیے تیار ہوں. ایکسکیوز کرنے کا دو مطلب ہوتے ہیں انگلش زبان میں, ٹھیک ہے نا. ایک مطلب یہ ہے کہ میں کسی کو معاف کرتا ہوں, یعنی میں آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, بڑا احسان کر رہے ہیں پہ. یہ دوسرا یہ مطلب ہے کہ میں بہانہ, دوسرا چپ کریں, کا بہانہ بنا رہے ہیں تو اسی وجہ سے میں بات کروں. نہیں بات سنیں, آپ اپنے نہیں سنیں. میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں, آپ بڑھنے نہیں دیں گے جب تک آپ ایکسکیوز نہیں کروائیں گے, اور میں نہیں کروں گا جب تک آپ نہیں کریں گے. دوسرے ایکسپوز کہہ رہے ہو یا ایکسکیوز کہہ رہے ہو. ایکسکیوز کا یہ ایک مطلب ہوتا ہے بہانہ بنانا, ایکسکیوز. تو اس کا دو مطلب ہے, ایک میں یعنی میں آپ کو معافی دینے پہ تیار ہوں, ایک جملہ. دوسرا جملہ یہ ہے کہ میں بہانہ بنانے کے لیے تیار ہوں. ہم نے اب ریکارڈنگ کر لی ہے, جو وہ باتیں کرتے ہیں نا وہ آپ نہیں کرتے, ان کی زبان اور ہے, آپ کی اور ہے. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ ایکسکیوز کریں گے, ابھی آپ مکر رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم اس نے آپ سے کیا کہا. اگر اس نے کہا ہے تو میری طرف سے اگر اس نے کہا کہ آپ سے معذرت چاہتے ہیں, وہ بالکل غلط کہہ رہا. میں کیونکہ میں نے آپ سے کوئی ایسی کام ہی نہیں کیا کہ اس کے لیے میں آپ سے معذرت مانگوں. فراڈ آپ نے کیا اپنا آپریٹر کس کو بنایا ہے جو آپ کی مرضی کے بغیر باتیں کرتا ہے. اب آپ اگر ایکسکیوز کریں گے تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں, اگر آپ نہیں کرتے تو میں نہیں. میں کس بات پہ ایکسکیوز کروں, کس چیز کا ایکسکیوز کروں. ایکسکیوز یعنی معافی مانگنے کو ایکسکیوز کہتا ہے. یہ میں کسی سے معافی مانگوں. آپ کے آپریٹر نے میری چیٹ لیک کی, میرا نمبر لیک کیا, اس کی طرف سے آپ کریں, میں کرتا ہوں. اس نے چیٹ لیک کی. چلیں بھائی, اوکے, تھینک یو سر. جب اس نے بھی یہ آدمی ہے ہی فراڈی, یہ آدمی ہے ہی فراڈی. اس نے ادھر ویڈیو میں میری آواز نکال کے ادھر سے دوسرا ریکارڈنگ اس میں ڈال دیا. کہتے دیکھو اللہ یاری جو ہے وہاں پہ لائیو پروگرام میں بہانے کر رہا تھا, ہماری آواز اس کو پہنچ رہی تھی, اور اب آ کے مجھے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگو. میں کس لیے تجھ سے معافی مانگوں. کہتا ہے کہ آپریٹر نے چیٹ لیک کیا. یہ کوئی چیٹ لیک کرنا یہ کوئی فراڈ نہیں ہے کسی کے ساتھ. اگر اس کے آپ سے کوئی پرائیویٹ میں بات ہوئی ہے اور اس بات میں آپ نے مثلا کہہ دیا کہ بھئی آپ نے, شاید آپ کا اشارہ اسی طرف ہے کہ بھئی میں نے وہ آپ نے ان سے کہا تھا پرائیویٹ میں کہ میں نے وہ ریکارڈنگ چینج کیا ہے,
آپ نے وائس چینج کیا، اس میں آپ نے اعتراف کیا تھا، اس کو اس نے لیک کیا ہے، اس نے اچھا کیا، اس میں معافی مانگنے کی کیا بات ہے؟ تو آپ ادھر معافی مانگنے کے لیے تیار، ادھر کال نہ کریں، آپ چلے جائیں بھائی. آپ جیسے لوگوں سے ہمیں گفتگو ہم چاہتے ہی نہیں ہیں بھائی. جب آپ اتنے فراڈی ہیں، جھوٹے ہیں کہ ادھر ریکارڈنگ چینج کر کے آ جاتے ہو، پھر کہتے ہو کہ ادھر کہتے ہو کہ میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، پھر ادھر آ کے کہتے ہو کہ ادھر کہتے ہو کہ تم پہلے معافی مانگو. ٹھیک ہے نا، جاؤ کسی اور سے مناظرہ کرو، اپنے استاد کو لے کے آؤ نا، اور تمہارے استاد جو ساتھ آئے تھے اس کو لے کے آؤ.